السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں جنت زیب کے قلم سے تحریر کردہ ناول لافانی عشق کے ایپیسوڈ نمبر 17 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ ایکسکیوز می ڈاکٹر آئرہ جو راؤنڈ لگا کر اپنے کیبن میں جانے والی تھی ڈاکٹر ثنا کو پکارنے پر رک گئی۔ جی ڈاکٹر ثنا، اگر آپ مصروف نہیں ہیں تو مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ جی بولیں، سن رہی ہوں میں۔ یہاں نہیں، آپ میرے ساتھ میرے کیبن میں آ جائیں۔ اسے اپنے پیچھے آنے کا بول کر ثنا اپنے کیبن کی طرف چلی آئی، جبکہ اس کے ساتھ ہی آئرہ بھی، جہاں آنے کے بعد ثنا نے ایک فائل آئرہ کو پکڑائی۔ یہ آپ کی دیورانی دعا کی ٹیسٹ رپورٹ ہے۔ سب ٹھیک ہے ڈاکٹر؟ ثنا کے انداز پر آئرہ کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا، جس پر وہ پوچھ بیٹھی۔ آئی تھنک آپ خود دیکھ لیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ جواب دینے کے بجائے ثنا نے اسے خود ہی دیکھنے کا مشورہ دیا، جس پر آئرہ سر ہلا کر فائل کو پڑھنے لگی، مگر جیسے جیسے وہ رپورٹ دیکھ رہی تھی اس کے ماتھے پر پریشانی کے جال بنتے گئے۔ یہ تو کوئی زخم ہے۔ جی بالکل ڈاکٹر، ٹیسٹ کی رپورٹ اور ایکس رے کے بعد یہ معلوم ہوا ہے کہ انہیں وہ درد کسی زخم کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور شاید یہ زخم کافی پرانا ہے لیکن پریگنینسی کی وجہ سے کافی حد تک بڑھ چکا ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے ثنا، بٹ یہ زخم اور پریگنینسی مطلب دونوں خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ جی بالکل، اگر ہم نے جلدی اس زخم کو ختم نہیں کیا تو اس سے بچے اور ماں دونوں کو نقصان ہو سکتا ہے۔ ٹیسٹ کی رپورٹ اور ثنا کی بات پر آئرہ مزید پریشان ہوئی۔ کہیں نہ کہیں اسے شک تو تھا، لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ معاملہ اتنا سیریس ہو سکتا ہے۔ اگر بات پریگنینسی سے پہلے معلوم ہو جاتی تو وہ فوراً آپریشن کر کے اس زخم کو ختم کر دیتی، مگر اب وہ اکیلی نہیں بلکہ ایک معصوم جان بھی تھی اس کے ساتھ۔ آپ بھی ایک ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر آئرہ، اس لیے مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت تو نہیں، لیکن پھر بھی اگر ہم نے جلدی اس زخم کو نہیں بھرا تو یہ زخم ناسور بن کر نہ صرف بچے بلکہ دعا کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہوگا۔ اس کی خاموشی پر ڈاکٹر ثنا نے اپنا خدشہ بیان کیا، جبکہ رپورٹ دیکھنے کے بعد آئرہ خود بھی یہ بات بہت اچھے سے جان گئی تھی۔ آئی نو ڈاکٹر، میں بات کروں گی دعا سے۔ اینی وے، ویسے آپ کا شکریہ۔ مینشن ناٹ ڈاکٹر، اگر کوئی ہیلپ چاہیے ہو تو بتا دیجیے گا۔ جی ضرور، ہلکے سے مسکان کے ساتھ ثنا کو جواب دیے آئرہ پریشانی سے وہاں سے باہر نکل آئی، جبکہ اب یہ ٹینشن کی یہ بات وہ دعا کو کیسے سمجھائے گی، یہ بات اسے مزید پریشان کیے ہوئی تھی۔ کیا بات ہے، کچھ اداس ہو؟ ارمان کے چہرے پر چھائی اداسی پر فیضان پوچھے بغیر نہ رہ سکا، کیونکہ پچھلے 2 دن سے وہ یوں ہی اداس پھر رہا تھا۔ نہیں، بس ویسے ہی۔ اپنی کرسی پر جھولتے ہوئے وہ سرسری سا بولا۔ ویسے ہی کی وجہ تو ہوگی، ناز سے لڑائی ہوئی ہے کیا؟ کیونکہ اس کا منہ پھلا کر گھومنا تو صاف نظر آ رہا ہے۔ سب کو تو ضرور تمہاری اور اس کی کوئی لڑائی ہوئی ہوگی۔ اس کے سرسری سے جواب پر فیضان نے خود ہی ٹہکا لگایا۔ لڑائی کہاں یار، ان کی ایک بچکانی ضد ہے جو وہ چاہتی ہیں میں پوری کروں، جبکہ میں فی الحال وہ ضد پوری کرنے کے حق میں بالکل نہیں ہوں۔ تو بس اسی لیے وہ خفا ہیں، آدھی بات بتایا ارمان نے ٹھنڈیا بھری۔ ایسی کون سی ضد ہے جو ناز صاحبہ کر رہی ہیں اور ہمارے ارمان سلطان اپنی ناز کی ضد کو پورا کرنے کی بجائے انکار کر رہے ہیں؟ ورنہ تو یہاں ناز نے کچھ کہا، وہاں ناز کے ماں نے بات مکمل کر دی۔ ارمان کی ٹھنڈی آہ پر فیضان نے پہلے مشکوک اور پھر شرارت سے ہاتھ کا اشارہ یہاں وہاں کرتے ہوئے بولا، جس پر ارمان نے سر جھٹکا۔ اب وہ اس کو کیا بتاتا کہ اس کی معصوم بیوی کون سی فرمائش کر کے بیٹھی ہے؟ ہاں، اگر وہ کچھ اور مانگتے تو یقیناً ارمان بنا دیری کیے فوراً اس کی بات مان لیتا، لیکن اب یہی تو مسئلہ ہے یار، جو وہ بول رہی ہے وہ میں نہیں کرنا چاہتا، اور جو میں بول رہا ہوں وہ نہیں ماننا چاہ رہی۔ چلو اداس نہ ہو، ناز بہت سادہ دل کی ہے۔ تم ایک کام کرو، اس بات کو بڑھانے کے لیے ناز کو کہیں باہر لے جاؤ۔ آئی ایم شیور باہر گھومنے سے وہ بھی مان جائے گی اور بات بھی بھول جائے گی۔ اس کے کندھے کو ہلکا سا تھپتھپاتے ہوئے فیضان نے مشورہ دیا، جو ارمان کو خاصا پسند بھی آیا تھا۔ ہاں یار، صحیح کہا تم نے، یہ بات میں نے کیوں نہیں سوچی۔ کرسی کی ٹیک چھوڑ کر ارمان سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے ہلکی سے مسکان کے ساتھ بولا، جس پر فیضان بھی مسکرایا۔ کیونکہ تم اداسی سے باہر آؤ تو کچھ سوچو نا۔ اب یہ کام وام چھوڑو اور جاؤ اپنی ناز کو منانے کا پلان تیار کرو۔ چل ٹھیک ہے، ویسے بھی فی الحال کوئی کام تو ہے نہیں، میں ایک کام کرتا ہوں، ناز کو شاپنگ کروانے لے جاتا ہوں۔ اپنے سامنے موجود فائلز کو بند کر کے اس نے اپنا آئیڈیا اسے بتایا۔ تمہاری مرضی، جہاں مرضی جاؤ۔ چل ٹھیک ہے، اگر کوئی کام ہو یا کوئی ملنے آئے تو پلیز خود ہی سنبھال لینا، مجھے کال مت کرنا۔ کار کی کیز، موبائل اور والٹ اٹھا کر اپنے کیبن سے نکلتے ہوئے ارمان رک کر بولا اور آنکھ مار کر باہر نکل گیا، جبکہ پیچھے فیضان اس کی حرکت پر محض ہلکا سا مسکرا ہی دیا۔ دعا بھابھی، اب اتنی موٹی موٹی بکس کیسے پڑھ لیتی ہیں؟ پتہ ہے مجھ سے تو وہ پتلی پتلی بکس بھی نہیں پڑھی جاتی تھی۔ دعا کے ساتھ ناز اسی کمرے میں موجود تھی جہاں دعا صوفے پر بیٹھ کر اپنی پڑھائی کر رہی تھی، جبکہ ناز اس کے پاس بیٹھ کر کبھی موبائل پر گیم کھیلی تھی تو کبھی دعا سے کوئی بات پوچھ لیتی۔ موٹی ہیں تو کیا ہوا، آپ اس وجہ سے میں پڑھائی تو نہیں چھوڑ سکتی نا؟ ہاں یہ تو ہے، لیکن بھابھی مجھے ایک بات تو بتائیں کہ آپ پڑھائی کر کیوں رہی ہیں؟ دعا کے جواب پر ہاں کہے وہ اپنی چھوڑی پر انگلی رکھ کر ایک بار پھر بولی، کیونکہ مجھے پڑھائی کا شوق ہے اس لیے۔ دعا نے اس بار بھی ہلکی سے مسکان کے ساتھ جواب دیا، لیکن بھابھی آپ کی شادی تو ہو گئی، اب آپ کو پڑھنے کی کیا ضرورت؟ پڑھائی شادی کے لیے تھوڑی کرتے ہیں۔ اس کی بچگانی بات پر دعا پین سے رجسٹر پر کچھ لکھتے ہوئے بولی، نہیں، نانا جان تو کہتے تھے اگر ہم نے پڑھائی نہ کی تو ہماری شادی نہیں ہوگی، اور اگر ہمیں کوئی اچھا سا لڑکا چاہیے تو اس کے لیے پہلے پڑھنا پڑے گا تاکہ ہمیں کوئی اچھا لائف پارٹنر مل جائے۔
اپنے نانا جان کے خیال دعا کو بتائے ہوئے پرسوچ انداز میں بولتے ہوئے خاموش ہوئی، جبکہ اس کے بتائے ہوئے خیال سن کر دعا نے اس کی طرف دیکھا اور پھر نانا جی کے منطق کو سمجھتے ہوئے سر جھٹک کر مسکرا دی۔ وہ بھی ٹھیک ہے، اکثر ہمارے بڑے یہی سوچتے ہیں، لیکن ضروری تو نہیں کہ ہم پڑھائی شادی کے لیے ہی کریں، ہم پڑھائی اپنے شوق اور پسند کی وجہ سے بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ مجھے پڑھنے کا شوق ہے تو میں شادی کے بعد بھی پڑھ رہی ہوں۔ رجسٹر کو بند کر کے دعا نے دونوں بازو اس کے اوپر رکھے اور آسان لفظوں سے ناز کو جواب دیا، جو کئی حد تک وہ سمجھ بھی گئی تھی۔ یہ تو ہے، لیکن سچی بتاؤں آپ کو بھابھی، مجھے نا پڑھائی بالکل پسند نہیں، میں تو کبھی نہ آگے پڑھوں۔ اپنی ناک کو اونچا کر کے ہاتھ کو جھلاتے ہوئے اس نے ایسے پڑھائی کا ذکر کیا جیسے کوئی ناپسندیدہ چیز ہو۔ ویسے بھی اسے پڑھائی واقعی میں پسند نہیں تھی، وہ پڑھائی میں کمزور نہ صحیح، لیکن روزانہ صبح اپنی نیند خراب کر کے اٹھانا اور پھر تیار ہو کر اسکول جانا اسے بالکل پسند نہ تھا۔ یہ تو ابھی 10 کے بعد ارمان نے اسے آگے ایڈمیشن ہی دلوایا تھا، ورنہ سلطان مینشن میں روزانہ صبح میدان جنگ لگا ہوتا۔ ناز میڈم، آپ کو ارمان سر اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں۔ ابھی بنا جانے دعا کو اپنی باتوں پر اور کتنا ہنساتی کہ ملازمہ نے آ کر ارمان کا پیغام اسے دیا، جو پہلے تو ارمان کے اس وقت گھر آنے پر حیران ہوئی، مگر پھر اپنے خفا ہونے کا یاد کر کے منہ بنائے گئی۔ بلایا ہے تو بلانے دو، ہم نہیں جا رہے۔ ملازمہ تو پیغام دے کر چلی گئی، مگر اس کے جانے کے بجائے منہ بنانے پر دعا ضرور حیران ہوئی۔ کیا بات ہے ناز، جاؤ جا کر ارمان کی بات سنو، دیکھو کیا کہنا ہے اس نے۔ ہم نہیں جا رہے بھابھی، ہمارا کوئی موڈ نہیں ہے۔ اپنے ہاتھ کو اوپر کی طرف چلائے وہ جواب دے کر منہ بناتی اپنا موبائل دیکھنے لگی۔ ایسے نہیں کہتے ناز، ہو سکتا ہے ارمان کو کوئی ضروری بات کرنی ہے، جاؤ جا کر ایک بار سن لو۔ دیکھو نا ارمان اس وقت گھر آئے اور تمہیں بلایا تو کوئی ضروری بات تو ہوگی، سن کر آ جاؤ۔ دعا کو اس کے خفا ہونے کی وجہ تو معلوم نہیں تھی، لیکن ارمان کا رات سے پہلے گھر آ جانا اور پھر اسے بلانے پر بہت پیار سے اسے سمجھانے لگی، جو نہ چاہتے ہوئے بھی منہ پیر پٹکتی موبائل وہیں چھوڑ کر کمرے سے نکل کر پیچھے دعا مسکرا کر سر جھٹکتی دوبارہ رجسٹر کھول کر اپنا کام کرنے لگی۔ جی بولیں۔ کمرے کے اندر آئے وہ نہایت احسان کرنے والے انداز میں اپنے بلانے کی وجہ پوچھنے لگے، جبکہ وہ جو اسی کے انتظار کر رہا تھا اس کے اندازے پر مخاطب کر کے مسکرا کر اس کے پاس آیا۔ ابھی تک خفا ہیں؟ اس کے چہرے پر بکھری لٹوں کو پیار سے کان کے پیچھے کی اس نے اسے محبت سے پوچھا۔ بات بتائیں ورنہ ہم جا رہے ہیں۔ اس کا ہاتھ جھٹک کر بولتی وہ پلٹتی کہ ارمان نے پھرتی سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنے نزدیک کیا۔ مان ہمیں تنگ مت کریں، چھوڑیں۔ اچھا بات تو سن لیں، بولیں، تیار ہو جائیں، ہم دونوں باہر چل رہے ہیں۔ اس کی مزاحمت کسی خاطر میں لائے بغیر ارمان نے اپنی بات کہی، جس پر پہلے تو باہر کے ذکر پر ناز کی آنکھیں چمکی، لیکن پھر اسے یاد آیا کہ وہ خفا ہے تو بس دوبارہ سے مزاحمت کرتی منہ بنا گئی۔ جی نہیں، ہمیں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا، خود ہی چلے جائیں اور چھوڑیں ہمیں۔ آپ کو نہیں جانا؟ اس کی کمر پر گرفت مضبوط کر کے ارمان نے اسے مزید اپنے نزدیک کیے پوچھا، جس نے ناک چڑھا کر سرنا میں ہلایا۔ چلیں ٹھیک ہے، جیسی آپ کی مرضی، ورنہ میں نے سوچا تھا ہم باہر جانے کے بعد سب سے پہلے شاپنگ کریں گے، اس کے بعد ڈنر، اور اگر آپ بولیں گی تو آپ کا فیوریٹ پیزا بھی کھا لیں گے۔ لیکن آپ تو جانا ہی نہیں چاہتی، تو پھر مجبوراً مجھے اکیلے ہی جانا پڑے گا۔ انتہائی افسوس زدہ چہرہ بنا کر ارمان نے اپنا پلان اسے سنایا اور ایسے منہ بنایا جیسے سچ میں اسے بہت افسوس ہو، مگر سب ایک طرف، اور پیزے کے ذکر پر ناز کے منہ میں سوچ کر ہی پانی آیا جو اسے حلق کے اندر نیچے اتارا، جبکہ اس کے چہرے کے ایکسپریشنز نوٹ کر کے ارمان نے اپنی ہنسی دبائی۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ اتنا فورس کریں تو چلی جاتی ہوں، لیکن ہماری بات یاد رکھیے، آپ زیادہ ہم سے بات نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ نہایت احسان کرنے والے انداز میں بات مانتے ہوئے آخر پر اس نے انگلی اٹھا کر وارن کرنا نہیں بھولا، جبکہ ارمان اس کی چھوٹی سی انگلی کو اپنی طرف اٹھا دیکھ کر گہرا مسکرایا۔ چلے دیکھتے ہیں، فی الحال تو آپ جا کر پہلے ریڈی ہو جائیں۔ اس کے کمر کو رہائی بخشے اس نے اسے تیار ہونے کا کہا، جو سر ہلا کر الماری میں سے اپنا کوئی سوٹ نکال کر واش روم میں فریش ہونے کے لیے چلی گئی، جبکہ ارمان اس کے ٹراؤزر شرٹ کے بجائے سوٹ نکالنے پر مسکرایا۔ مطلب وہ اتنا جانتی تھی کہ کہاں کیا اچھا لگے گا۔ وہ زیادہ تر گھر میں ٹراؤزر شرٹ اور گلے میں مفلر ہی لیتی تھی، جبکہ جب وہ ارمان کے فلیٹ پر رہتی تھی تو وہ اپنے کپڑے پہننے کے بجائے ارمان کے ٹراؤزر شرٹ ہی پہن کر گھومتی تھی۔ کئی بار تو ارمان مسکرا دیتا، لیکن کئی بار اپنی بے انتہا معصومیت اور کھلے کپڑوں میں جھلے پن میں ارمان کا ضبط ہی آزماتی تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ دعا کے کمرے میں آئرہ اسے الماری میں کچھ کرتے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ وہ ملازمہ ارشان کے کپڑے استری کر کے دے گئی تھی۔ تو میں بس وہی ہینگ کر رہی ہوں، آپ آئیں نا اندر۔ الماری کا دروازہ بند کر کے دعا نے اسے اندر آنے کا کہا اور اس کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ دعا، مجھے تم سے کچھ بات کرنی تھی۔ جی بولیں بھابھی، تمہارے ٹیسٹ کی رپورٹ ملی تھی آج مجھے۔ بات کا آغاز کرتے ہوئے آئرہ خاموش ہوئی، جس پر دعا نے ناسمجھی سے سر ہلایا۔ تو کیا ہوا بھابھی، سب ٹھیک ہے؟ دیکھو دعا، جو بات میں ابھی تمہیں بتاؤں کہ اسے پہلے غور سے سنا اور اس کے بعد کسی فیصلے پر پہنچنا۔ وہ تو ٹھیک ہے بھابھی، پر بات کیا ہے؟ آئرہ کتنی تمہید باندھنے پر یکدم اس کا دل بیٹھا تھا۔ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ کیا بچپن میں یا کچھ عرصے پہلے تمہیں پیٹ پر کوئی چوٹ یا پھر کوئی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے زخم آیا؟ ایکسیڈنٹ تو نہیں، لیکن ہاں 1 سال پہلے بابا اور چاچو کی لڑائی میں گر ضرور گئی تھی، جس کی وجہ سے میرے پیٹ پر ٹیبل کی نوک لگ گئی تھی، لیکن وہ زخم تو نارمل تھا، کچھ دنوں میں ٹھیک ہو گیا۔ مگر آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ سب ٹھیک ہے نا؟ مطلب ٹیسٹ کی رپورٹ ٹھیک تو ہے؟
ساری بات آئرہ کو بتائے آخر پر دعا مزید پریشان ہوتے ہوئے پوچھنے لگی، ٹھیک نہیں ہے دعا، وہ زخم جو ظاہری طور پر تو ٹھیک ہو گیا تھا لیکن اندرونی طور پر علاج نہ کروانے کی وجہ سے وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا گیا۔ جانتی ہے تمہیں پیٹ میں اچانک کبھی کبھی وہ درد اسی زخم کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن جب سے تمہاری پریگنینسی کنٹینیو ہوئی ہے تب سے وہ درد مزید بڑھ گیا۔ ایک منٹ بھابھی، اس کی وجہ سے میرے بچے کو تو کوئی نقصان نہیں۔ جتنی بات دعا کو سمجھ رہی تھی اس کے مطابق اسے اپنی بجائے صرف اپنے بچے کی ٹینشن ہی ہوئی۔ نقصان تو ہے دعا، لیکن اگر ہم اس زخم کو فی الوقت بھریں گے نہیں تو آج نہیں تو کل بچے کے ساتھ ساتھ تمہاری جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ دعا کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر آئرہ نے تحمل سے اسے بات سمجھائی، لیکن دعا کا دل تو اس ڈر سے بند ہوا کہ اس کی وجہ سے اس کے بچے کو نقصان ہوگا۔ اس کا کوئی حل تو ہوگا بھابھی، مطلب کوئی میڈیسن یا کچھ اور جس سے کم از کم میرے بچے کو تو کوئی نقصان نہ ہو۔ آئرہ کے ہاتھوں کو پکڑ کر دعا فوراً ملتجی انداز میں پوچھنے لگی، حل ہے دعا، لیکن کیا بھابھی؟ لیکن میں شور نہیں ہوں اس حل کے بعد تم اپنی پریگنینسی کنٹینیو کر سکو گی یا نہیں؟ بنا بات کو چھپائے آئرہ نے صاف لفظوں میں اپنی بات کہی، کیونکہ اب وہ جھوٹ تو بول نہیں سکتی تھی اور بات چھپانا بھی بے وقوفی ہی تھی۔ لیکن اس کی بات سن کر دعا کی گرفت اس کے ہاتھوں پر ڈھیلی پڑی، مدھم پڑتی دھڑکنوں کے ساتھ اس نے آئرہ کے ہاتھ چھوڑ کر دونوں ہاتھ اپنی جھولی میں رکھے۔ دعا، آئی نو فیصلہ کرنا تمہارے لیے آسان نہیں، لیکن پلیز وہ جان جو ابھی اس دنیا میں نہیں آئی اس کے لیے اپنی جان کو مشکل میں مت ڈالنا، کیونکہ پریگنینسی کے ساتھ تو تم اس زخم کو بھی پالو گی جو کہ خدا نہ خواستہ ڈیلیوریز یا اس سے پہلے ہی ناسور بن جائے گا، اس لیے پلیز سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا۔ اس کی خاموشی پر آئرہ نے مزید بات سمجھاتے ہوئے اسے سوچنے کا کہا، جو کہ اپنے ہاتھوں پر نظریں ٹکائے بالکل خاموش تھی۔ تھوڑی دیر اسے سمجھانے کے بعد آئرہ اسے اکیلا سوچنے کے لیے چھوڑ کر کمرے سے نکل گئی تھی، جبکہ دعا ویسے ہی بیٹھی نہ جانے کیا کیا سوچنے لگی۔ کتنی خوش تھی وہ، بلکہ وہی نہیں ارشان کتنا خوش تھا۔ بے شک ارشان کے ساتھ اور محبت نے اسے انمول بنا دیا تھا، لیکن اس کے باوجود جو خوشی اسے ماں بننے کی خبر سن کر ملی تھی وہ تو شاید ہی کسی اور چیز میں ہوتی۔ ابھی تو صرف 2 دن ہوئے تھے اسے یہ احساس محسوس کرتے ہوئے، اب کیا وہ اپنی وجہ سے اپنے بچے کی جان لے لیتی؟ کئی آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر اس کے ہاتھوں پر گر کر بے مول ہوئے۔ دل تو عجیب درد سے دھڑک رہا تھا۔ یا اللہ، یہ کیسی آزمائش ہے؟ میرے رب، مجھے میری اولاد کی آزمائش میں مت ڈال، میں یہ برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ اپنا سر ہاتھوں میں گرائے وہ آنسو بہاتے ہوئے اپنے رب سے مدد طلب کرنے لگی تھی۔ کچن کا سارا کام نپٹانے کے بعد آئرہ کمرے میں آئی تو سامنے ہاتھ کو بیڈ پر لیٹے پایا، جو ٹانگیں لٹکائے بازو سر پر رکھ کر آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ اسے دیکھ کر آئرہ نے ٹائم دیکھا، جہاں 8 بج رہے تھے۔ وہ کئی دنوں سے رات 11-12 بجے سے پہلے گھر نہیں آتا تھا، لیکن آج 8 بجے آ جانے پر آئرہ حیران اور خوش دونوں ہوئی تھی۔ آپ کب آئے؟ اس کے پاس آئے وہ ہلکی سے مسکان کے ساتھ بولی، جو اس کی موجودگی محسوس کر کے پہلے ہی اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے وہ بولا تو اس کی آواز میں تھکاوٹ صاف واضح تھی، جبکہ آنکھیں بھی ہلکی ہلکی سرخ ہو رہی تھیں۔ آئرہ کو اس کی آواز اور آنکھوں پر پریشانی ہوئی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ ہاتھ آپ کو اتنا تیز بخار ہو رہا ہے، آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ اس کی خیریت پوچھتے ہوئے آئرہ نے ہاتھ اس کے ماتھے پر بھی رکھا، مگر اس کا ماتھا شدید گرم تھا۔ میں ٹھیک ہوں نورے ہاتھ، بس ہلکا سا بخار ہے، آپ پریشان نہیں ہوں۔ اس کے ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ بٹھایا۔ اس نے ہلکے سے مسکراہٹ کے ساتھ اسے بے فکر کرنا چاہا، مگر وہ ڈاکٹر تھی، بن بتائے سمجھ سکتی تھی کہ طبیعت کتنی خراب ہے۔ تھوڑا نہیں، آپ کو بہت تیز بخار ہے، دیکھیں آپ کی آئیز کیسے ریڈ ہو رہی ہیں اور آپ کی آواز۔ آپ بیٹھے، میں بھی کوئی میڈیسن لاتی ہوں۔ فکر مندی سے اس کو جھڑکتے وہ اٹھنے لگی کہ ہاتھ نے اس کی کوشش ناکام بنائی۔ میڈیسن کی ضرورت نہیں ہے نورے ہاتھ، بس تھوڑا سا آرام کروں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا۔ آپ خواہ مخواہ، اگر آپ کی جگہ میں ہوتی تو کیا، تب بھی آپ یہی کہتے؟ اس کی بات بیچ میں کاٹ کر وہ ذرا سختی سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھنے لگے، جس نے مزید بحث نہ کرتے ہوئے خاموشی سے اس کا ہاتھ چھوڑا، جو ہاتھ چھوڑنے پر اٹھی اور فرسٹ ایڈ باکس لے کر دوبارہ اس کے پاس آئی۔ آپ نے کچھ کھایا؟ جی، آفس کولیگ کے ساتھ ڈنر تھا تو بس ہلکا پھلکا کھا لیا تھا۔ اچھا، پھر یہ میڈیسن کھائیں اور چپ چاپ لیٹ کر آرام کریں۔ 2-3 میڈیسنز نکال کر اس نے ہاتھ کے ہاتھ پر رکھی اور پانی کا گلاس بھی پکڑایا، جس سے ہاتھ نے خاموشی سے کھاتے ہوئے گلاس دوبارہ اس کے حوالے کیا۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ اسے اٹھتے دیکھ کر وہ اس کی کلائی پکڑ کر سوال کرنے لگا۔ آپ کے لیے دودھ گرم کرنے، اس سے آپ کو بہتر فیل ہوگا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، میڈیسن آپ کھلا چکی ہیں، وہی بہت ہے۔ اب دودھ چھوڑیں اور چپ چاپ میرے ساتھ یہاں لیٹ جائیں، کیونکہ مجھے آپ کے علاوہ مزید کسی چیز کی طلب نہیں۔ اس کے جانے پر پابندی لگائے وہ خود لیٹا اور اسے بھی لیٹنے کا کہا، جو چپ چاپ اس کی بات مانتے ہوئے اس کے ساتھ ہی بیڈ پر بیٹھی تھی، کہ ہاتھ نے اپنا سر اس کی گود میں رکھا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑے آنکھیں بند کر گیا۔ اس کی حرکت پر آئرہ مسکرائی اور اپنی مخملی انگلیاں ہلکے ہلکے سے اس کے بالوں میں چلانے لگی، جس پر ہاتھ کے رگ و روپ میں جیسے سکون کی لہر اتر گئی تھی۔ کئی لمحے خاموشی میں ان دونوں کی مدھم چلتی سانسوں کی آواز گونجتی رہی، جب آئرہ نے خود ہی اسے پکارا، ہاتھ، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی، بولیں۔ بند آنکھوں سے اس نے اسے بولنے کا کہا تھا، جس پر آئرہ پہلے تو جھجکی، لیکن بات کرنی بھی ضرور تھی۔ وہ ہر سال سبھی ہاسپٹلز، وہ بھی کچھ کہتے کہ ہاتھ نے سر اس کی گود سے اٹھایا اور اسے لٹائے خود اس کی گردن میں چہرہ چھپا کر لیٹ گیا۔ صبح بتا دیجیے گا، کیونکہ فی الحال میں آپ کے اور اپنے علاوہ کسی اور کی بات نہیں سننا چاہتا۔ اس کی گردن میں چہرہ چھپائے ہی وہ نیند میں ڈوبی آواز میں بولا، جس پر آئرہ نے اس کی گرم سانسوں کی تپش گردن پر محسوس کر کے جھرجھری لی۔
ایک تو بخار کی حدت، اوپر سے اس کی قربت کی خماری، دونوں نے مل کر اس کی آواز کو اس قدر گھمبیر بنا دیا تھا کہ آئرہ کا دل زور سے دھڑکا، جبکہ اس کی گرم سانسوں پر اسے اپنی گردن جھلستی محسوس ہوئی، لیکن اس کے باوجود وہ کچھ بولی نہیں بلکہ خاموش ہوئی۔ آئرہ۔ 5 منٹ بعد ہاتھ کی گھمبیر خمار آلودہ آواز پھر کمرے کی خاموشی میں گونجی۔ جی؟ اس کی آواز میں چھائی خماری پر آئرہ دھڑکتے دل کے ساتھ بمشکل بولی، آئی ایم سوری۔ دھیمے لہجے میں بولتے ہوئے ہاتھ نے مزید اسے خود میں بھینچا، مگر سوری لفظ پر آئرہ الجھ ضرور گئی تھی۔ کیوں؟ بتائیں۔ وہ خاموش رہا تو اس نے دوبارہ سوال کیا، مگر پھر اس کی سانسوں کا بھاری پن محسوس کر کے اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ سو چکا ہے، اس لیے مزید سوال کرنے کے بجائے چپ رہی، لیکن اس کا سوری مانگنا پریشان کن ضرور تھا۔ ایک ہی پوزیشن میں لیٹے ہوئے تقریباً اسے 3 گھنٹے گزر چکے تھے۔ ہاتھ خود تو بخار اور میڈیسن کی وجہ سے گہری نیند میں سو رہا تھا، مگر کچھ فکر اور پریشانی کی وجہ سے آئرہ ایک بھی منٹ نہیں سو پائی تھی۔ ہر تھوڑی دیر بعد وہ ہاتھ سے کبھی اس کا ماتھا تو کبھی رخسار چیک کرتے ہوئے ٹیمپریچر چیک کرتی۔ دوائی کھانے کی وجہ سے اس کے بخار میں کمی تو آئی تھی، لیکن اس کی سانس اب بھی اسی طرح گرم تھی۔ اوپر سے اس کا آئرہ کو مکمل طور پر قابو کرنا کہ وہ بیچاری ہل بھی نہیں پا رہی تھی، بلکہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اس نے ہلنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی کہ کہیں وہ بے آرام نہ ہو۔ ابھی نہ جانے وہ کب تک ایسی لیٹی رہتی کہ کمرے کی خاموشی میں موبائل کی وائبریشن الرٹ ہوئی، جس پر آئرہ نے سر دائیں جانب کر کے موبائل دیکھا جو ڈریسنگ پر پڑا تھا۔ ایک بار موبائل کو دیکھ کر اس نے نظریں گھڑی کے وقت پر ٹکائیں جہاں 11 بج رہے تھے۔ اس وقت نہ جانے کس کی کال تھی اور کیوں، یہ خیال آئرہ کو پریشان کر گیا کہ کہیں ہاسپٹل سے کال نہ ہو۔ وائبریشن ایک بار آف ہو کر دوسری بار پھر آن ہوئی تو مجبوراً اس نے بڑی ہی احتیاط کے ساتھ ہاتھ کو بیڈ کی دوسری جانب لٹایا، جو گہری نیند میں ہونے کی وجہ سے آسانی سے لیٹ بھی گیا۔ اس کو لٹا کر بلینکٹ اچھے سے اوڑھے وہ بیڈ سے اٹھی، لیکن کمر میں یکدم اٹھنے سے شدید درد کی لہر اٹھی، جس پر اس کے منہ سے ہلکی سی سسکی بھی نکلی، لیکن شکر تھا کہ سسکی بالکل ہلکی تھی، ورنہ یقیناً اس کی سسکی سن کر ہاتھ ضرور جاگ جاتا۔ کمر پر ہاتھ رکھ کر وہ اس بار احتیاط سے اٹھ کر ڈریسنگ کے پاس آئی، موبائل پر آنے والی کال دیکھی، مگر اپنی امی کی اتنی ساری کالز دیکھ کر وہ پریشان ضرور ہوئی اور فوراً کال بیک کی جو دوسری جانب سے دوسری بیل پر ہی ریسیو کر لی گئی۔ السلام علیکم امی، خیریت ہے؟ آپ اس وقت کال کری تھی؟ بابا ٹھیک ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ کال ریسیو ہوتے ہی وہ ایک ساتھ پریشانی میں کئی سوال کر کے جن کے جواب پر اس کی پریشانی بڑھی۔ لیکن کیسی امی؟ اب کیسے ہیں بابا؟ اچھا ٹھیک ہے، آپ پریشان نہیں ہو، میں فوراً آتی ہوں، آپ بس ریلیکس رہیں۔ اوکے میں آ رہی ہوں۔ ہاتھ؟ اپنی امی کو بے فکر رہنے کا بول کر وہ پریشانی سے پلٹی اور ہاتھ کو پکارا، مگر وہ تو بخار کی وجہ سے گہری نیند میں تھا۔ اب کیا کروں؟ ہاتھ کی طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں ہے، اٹھاؤں یا نہیں؟ نہیں آئرہ، وہ پہلے ہی بیمار ہے، لیکن اب میں اس وقت کس کے ساتھ جاؤں؟ یا اللہ! عجب کشمکش میں کمر پر ہاتھ رکھ کر وہ یہاں وہاں چکر لگائے، سوچ میں پڑی کہ جائے تو جائے کیسے۔ اس کو بیمار چھوڑ کر جانے کو دل نہیں تھا، اور بابا کی بیماری کا سن کر رک جانے پر بھی دل آمادہ نہیں تھا۔ مطلب ایک طرف محبوب شوہر اور دوسری طرف جانے عزیز بابا۔ مزید الجھن کا شکار ہونے کے بجائے وہ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد الماری سے اپنی چادر اور ہاتھ کی گاڑی کی کیز اٹھا کر کمرے سے نکلنے لگی کہ اس کے بڑھتے قدم اس کی فکر پر رکے۔ وہ پلٹی، پریشان نگاہوں سے اس کے سوتے چہرے کو دیکھا، لیکن پھر باپ کی بیماری کا خیال آیا تو لاکھ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کمرے کا دروازہ بند کر کے آج پہلی بار اسے بتایا کہ اس کی اجازت لیے بغیر گھر سے نکل گئی تھی۔ ابھی وہ گاڑی چلا کر نکلتی کہ گھر کے اندر ارمان کی گاڑی انٹر ہوئی، جس میں ارمان اور ناز حشاش پشاش باہر نکلے، مگر آئرہ کو اکیلے اس وقت کہیں جاتے دیکھ کر وہ دونوں ہی پریشانی میں اس کے پاس آئے کہ آئرہ بھی گاڑی سے باہر نکلی۔ آئرہ بھابھی خیریت ہے؟ آپ اس وقت کہاں جا رہی ہیں؟ اس کے ہاتھ میں موجود چابی پر ارمان پریشانی سے پوچھنے لگا۔ خیریت نہیں ہے ارمان، وہ امی کی کال آئی تھی، بابا جانی کی طبیعت ٹھیک نہیں، اس لیے مجھے فوراً وہاں جانا ہے۔ کیا بابا جان کی طبیعت خراب ہے؟ کب؟ اب کیسے ہیں وہ؟ اس کے جواب پر ارمان کے ساتھ ساتھ ناز بھی فکر مندی سے بولی، وہ تو ٹھیک ہے بھابھی، لیکن آپ اکیلی کیوں جا رہی ہیں؟ ہاتھ بھائی کہاں ہیں؟ وہ ان کی اپنی طبیعت خراب ہے، بلکہ بہت تیز بخار بھی تھا، تو میں نے انہیں میڈیسن دی اور وہ سو گئے ہیں۔ اب امی کی کال آئی تو میں نے انہیں جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ پریشان نہیں ہوں، آپ کا اس وقت اکیلے جانا مناسب نہیں ہے، آپ میرے ساتھ چلیں، میں لے جاتا ہوں آپ کو۔ اس کی پریشانی کو سمجھتے ہوئے ارمان نے اسے اپنے ساتھ چلنے کا کہا، جو آئرہ کو بہتر لگا، جبکہ فاروق صاحب کے لیے فکر مند ہوئے ناز نے بھی سختی ساتھ چلنے کی ضد کی، جو فی الوقت ارمان نے مان لی۔ تو آئرہ گارڈ کو ہاتھ کی گاڑی کی چابی پکڑا کر ارمان اور ناز کے ہمراہ سلطان مینشن سے ہاسپٹل کے لیے نکل گئی۔ آئرہ، اسے کہا ابھی 2 گھنٹے ہی گزرے تھے کہ کسمساتے ہوئے ہاتھ نے کروٹ لی، لیکن دوسری سائڈ خالی پا کر وہ پوری آنکھیں کھولے اسے تلاش کرنے لگا، جو پورے کمرے میں اسے کہیں نظر نہ آئی۔ آئرہ اٹھ کر بیٹھ کر اس نے پکارا، لیکن جواب میں بالکل خاموشی تھی۔ اسی خاموشی پر وہ اٹھا اور سب سے پہلے واش روم کی طرف آیا، لیکن واش روم خالی تھا۔ واش روم خالی دیکھ کر وہ پریشان ہوا اور پول سائڈ کی طرف آیا، مگر وہ وہاں بھی موجود نہیں تھی، بلکہ پول سائڈ، ٹیرس اور پینٹنگ روم میں بھی وہ موجود نہیں تھی۔ اسے کہیں نہ پا کر وہ پریشان ہوا اور وقت دیکھا جہاں 1 بج رہا تھا۔ پریشانی میں کمرے سے نکل کر وہ باہر آیا اور ہر اس جگہ تلاش کیا جہاں وہ ہو سکتی تھی، لیکن وہ کہیں نہیں تھی۔ اسے کہیں نہ پا کر ہاتھ کا دل ایک دم بے چین ہوا۔ آئرہ،
ہر جگہ تلاشنے کے بعد بھی جب وہ کہیں نظر نہ آئی تو وہ بے چینی اور فکر مندی سے دوبارہ کمرے میں آیا اور اپنے موبائل سے اس کا نمبر ٹرائی کرنے لگا، مگر افسوس کی پریشانی میں وہ اپنا موبائل ڈریسنگ پر ہی چھوڑ گئی تھی۔ موبائل کو ڈریسنگ پر دیکھ کر اب اسے مزید بے چینی ہوئی۔ اس کا دل کسی بڑے خیال کے تحت دھڑکا تھا کہ اس وقت وہ کہاں جا سکتی ہے، وہ بھی رات کے 1 بجے۔ ہر برے خیال کو جھٹک کر وہ دوبارہ کمرے سے نکلا اور باہر کی طرف آیا، جہاں گارڈ اسے دیکھ کر فوراً کھڑا ہوا۔ سلام صاحب، یہ آپ کی گاڑی کی چابی۔ سلام کے بعد گارڈ نے چابی اس کے حوالے کی، جس پر اس نے ناسمجھی سے اس کو دیکھا۔ یہ تمہارے پاس کیا کر رہی ہے؟ وہ صاحب جی عائرہ بی بی نے پکڑائی تھی کہ جب آپ جاگیں تو آپ کو دے دوں۔ عائرہ نے؟ کب اور کہاں ہے وہ؟ جی صاحب جی، وہ تقریباً 11 بجے وہ ارمان صاحب اور ناز بی بی جی کے ساتھ باہر گئی ہیں اور جاتے ہوئے آپ کی گاڑی کی چابی پکڑا کر گئی ہیں۔ گارڈ نے ساری بات اس کے گوش گزار کی، جو پرسکون ہونے کی بجائے مزید بے چین ہوا۔ کہاں گئی ہے وہ؟ جی یہ تو نہیں پتہ، لیکن بہت پریشان تھیں وہ، بلکہ وہ تو پریشانی میں اکیلی ہی جانے والی تھی، لیکن ارمان صاحب آ گئے تو ان کے ساتھ ہی باہر چلے گئی۔ ٹھیک ہے، جاؤ گیٹ کھولو۔ گارڈ کو گیٹ کھولنے کا بول کر وہ اپنی گاڑی کی طرف آیا اور بیٹھتے ہی ارمان کو کال ملا، جو جلد ہی ارمان نے اٹھا لی۔ کہاں ہوں؟ کال اٹھاتے ہی پہلا سوال ہاتھ نے یہی کیا، جس کے بعد ارمان نے ساری صورتحال اسے بتائی اور اسے بھی آنے کا کہا، جو ساری بات معلوم ہونے کے بعد کال بند کر کے گاڑی سٹارٹ کرتا ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے ہاسپٹل پہنچا، جہاں آئی سی یو کے باہر آسیہ بیگم، ارمان اور ناز ہی موجود تھے۔ آسیہ بیگم کو سلام کر کے اس نے ارمان سے فاروق صاحب کی خیریت بھی دریافت کی، لیکن اس سب میں وہ جس کے لیے آیا تھا وہ اسے اب بھی نظر نہیں آئی تھی۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے وہ بنا اسے دیکھے کس قدر بے چین تھا، یہ تو صرف وہ جانتا تھا۔ عائرہ کہاں ہے؟ بھائی وہ ڈاکٹر کے پاس انکل کی ہیلتھ کے بارے میں بات کرنے گئی ہیں، ابھی آ جائیں گی۔ ہاں بیٹا، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ عائرہ بتا رہی تھی آپ کو بخار تھا، اب کیسی ہو بیٹا؟ ارمان اسے بتا رہا تھا کہ آسیہ بیگم ہاتھ میں تسبیح پڑھتے ہوئے ہاتھ سے مخاطب ہوئیں۔ الحمدللہ امی، کافی بہتر ہوں۔ اپنے لہجے کو کئی حد تک پرسکون کیا اس نے آسیہ بیگم کو جواب دیا، ورنہ دل تو اس قدر بے چین تھا کہ اگر وہ دشمن نے جہاں 2 منٹ کے اندر اندر اسے نظر نہ آتے تو یقیناً وہ سب برباد کر دیتا۔ شکر الحمدللہ بیٹا، اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین امی۔ آپ بیٹھے، میں ابھی آیا، آسیہ بیگم کو جواب دیا۔ جب بے چینی حد سے سوا ہوئی تو وہ خود ہی اسے ڈھونڈنے کے لیے ڈاکٹر کے روم کی طرف آیا، جہاں وہ اسے اپنی طرف آتے دیکھ کر دکھائی دیے۔ ہاتھ آپ کیوں آ گئے؟ آپ کی طبی؟ اس کو آتا دیکھ کر عائرہ بھی دیکھ چکی تھی، اس لیے فکر مندی سے بولی، مگر وہ بنا اس کی سنے اسے بازو سے پکڑتا اس کے کیبن کی طرف آیا اور اندر آئے دروازے کے ساتھ زور سے پن کی انتہائی شدت سے اس کے ہونٹوں پر جھکا اور اس کی سانسیں، جبکہ عائرہ تو یکدم اس کے یوں اچانک کھینچنے اور پھر اس قدر شدت سے اپنے ہونٹوں پر جھکنے پر بوکھل آئی۔ ایک ہاتھ اس کی کمر جبکہ دوسرے سے اس کی گردن دبوچے ہاتھ اس قدر شدت سے اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا کہ عائرہ کا تنفس منٹوں میں بگڑا۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر آج پہلی بار عائرہ نے اسے پرے ہٹانے کی کوشش کی، مگر اس کی مزاحمت پر الٹا ہاتھ کے لمس میں مزید شدت پیدا ہوئی۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہ اس قدر جنونی انداز میں اسے محسوس کر رہا تھا، ورنہ اس کے لمس میں شدت تو کیا سختی بھی نہیں ہوتی تھی۔ وہ تو اس قدر پیار سے اسے چھوتا تھا کہ عائرہ گدگدا کر رہ جاتے، لیکن آج وہ اپنی پریشانی اور بے چینی میں جنونی بنے اس کو تکلیف پہنچا رہا تھا۔ جب وہ کئی لمحے پیچھے نہ ہٹا تو عائرہ کی سانسیں روکنے کے در پہ ہوئی، جس کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے کئی آنسو ٹوٹ کر رخساروں پر بہے، مگر وہ جانے عزیز تو جیسے ستم کر بنا بیٹھا تھا، اس کو بخشنے کے در پر ہی نہیں تھا۔ جو بے چینی اور پریشان ہونے گھنٹے میں وہ محسوس کر چکا تھا، وہ سب وہ جیسے اپنی شدت اور دیوانگی پر اسے محسوس کروانے کی کوشش کر رہا تھا، جو تقریباً بے ہوش ہونے کے در پہ تھی۔ اپنے منہ میں خون کا ذائقہ گھلنے اور اس کی ٹوٹی سانسوں کا خیال کر کے وہ کئی لمحوں بعد پیچھے ہٹا تو نڈھال سے لمبے سے سانس لی، آنسو بہاتی اس کے سینے سے سر ٹھکا گئی۔ یہ کیا تھا؟ ہاتھ؟ جب تھوڑی دیر بعد اس کا تنفس بحال ہوا تو وہ سر اٹھا کر نم آنکھوں سے اور لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے پرشکوہ لہجے میں اس سے پوچھنے لگی، جو شاید آج اس کی جان لینے کے در پہ تھا، آپ کی غلطی کی سزا ہے؟ اس کے کندھوں پر دونوں ہاتھوں کی سخت گرفت باندھتے ہوئے ہاتھ نے جنونی لہجے میں جواب دیا، جبکہ عائرہ اس کی سرخ آنکھوں، انداز اور لہجے پر حیران ہے۔ کون سی غلطی؟ بنا بتائے میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم رکھنے کی غلطی نورہاد، جو آج پہلی بار جانے انجانے میں سرزد کر چکی ہے۔ پرشدت انداز میں اپنے ایک لفظ کو چبا کر جواب دیا گیا۔ ہاتھ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، آپ سو رہے تھے، ورنہ صرف سو رہا تھا، مرا تو نہیں تھا، جو آپ بن بتائے میری اجازت کے بغیر چلی آئیں۔ ہاتھ؟ جنونی لہجے میں بولتے ہوئے اس نے اس کے کندھوں پر گرفت مزید سخت کی کہ عائرہ اس قدر سختی پر کراہ کر ہے کہ اس کے جنونی لب و لہجہ اور انداز عائرہ کو خوفزدہ کر رہا تھا۔ آج پہلی بار اسے ہاتھ سلطان سے خوف محسوس ہوا۔ جواب دے، میں مر گیا تھا کیا؟ ہاتھ؟ حیران شوق نگاہوں سے وہ اس کا دیوانہ پن دیکھ رہی تھی، جب ہاتھ نے ایک بار پھر اس کے کندھوں کو جھٹکا دے بولا، مگر اس کے منہ سے دوبارہ مرنے کا سن کر اتنی تکلیف کے باوجود وہ تڑپ ہی تو گئی تھی۔ کیا ہاتھ؟ ہاں کیا ہاتھ؟ جانتی بھی ہیں آپ کو نہ پا کر میں کس قدر بے چین ہو گیا تھا، میں نے آپ کو ہر جگہ تلاشا عائرہ، لیکن آپ کہیں نہیں تھی۔ نہ جانے کون کون سے وسوسے تھے جو میرے ذہن میں آئی آپ کو نہ پا کر، میں کس قدر گھبرا گیا تھا، آپ جانتی بھی ہیں۔ اس کے دیوار کے ساتھ پن کے انتہائی سخت لہجے میں غرایا کہ اس پر عائرہ سسک کر رہ گئی۔ ہاتھ، مجھے درد ہو رہا ہے۔
درد کی شدت تھی کہ آئرہ کے آنسو لڑیوں کی صورت اس کے رخساروں پر بہے، جبکہ سسکتے ہوئے اس نے ہاتھ کو بتانا چاہا کہ اس کا انداز اسے تکلیف پہنچا رہا ہے۔ وہیں اس کی بات اور آنسوؤں پر وجہ سے ہوش میں آیا تھا۔ یکدم اس کے کندھوں سے ہاتھ ہٹائے وہ پیچھے ہٹا کہ آئرہ درد سے کراہتے ہوئے زمین پر بیٹھ کر زاروں کی طرح رونے لگی۔ آئرہ پلیز روئیں مت، I'm sorry، پتہ نہیں کیسے، پر میں دیکھیں پلیز، آپ روئیں، میں وہ۔ اس کے ساتھ ہی گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ کر وہ دیوانوں کی طرح اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرے بولا کہ آئرہ تو شوق کی کیفیت میں اس کا بدلتا روپ ہی دیکھ کر رہ گئی، جس کے لہجے میں اب اس کے لیے اس قدر فکر مندی اور پریشانی تھی، جبکہ کچھ منٹوں پہلے کیسے وہ جنونی ہوئے اس کی جان لینے کے در پہ تھا۔ پلیز روئیں مت نورے ہاتھ، آپ کے آنسو مجھے تکلیف دے رہے ہیں، پلیز مت روئیں۔ انتہائی نرم لہجے میں اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے ابو اسے پچکار رہا تھا، جو صرف حیران نگاہوں سے اس کے بدلتے روپ ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ بولی کچھ نہیں، بولتی بھی کیا، جس روپ سے وہ چند لمحوں پہلے اسے روشناس کروا چکا تھا، اس کے وہ کچھ بولنے یا پوچھنے کے قابل رہی کب تھی۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔